تو ناظرین، اب ہم اپنے انتہائی عام سیگمنٹ قرآن اینڈ سائنس کی طرف بڑھیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید ایک ایسی کتاب ہے اور علم ہے جو پوری انسانیت کے لیے نہ صرف آخرت بلکہ دنیاوی زندگی کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میں سائنسی علوم کو بھی انتہائی اہمیت دی گئی ہے۔ ہم قرآن مجید اور جغرافیہ کے درمیان تعلق پر بات کر رہے ہیں، تو گزشتہ سیگمنٹ میں ہم نے ہیومن اور فزیکل جغرافیے پر بات کی تھی اور آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بالکل، قرآنک اسٹڈیز کے اسپیشلسٹ عبدالسلام عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کو ویلکم کرتے ہیں عبدالسلام صاحب۔ آج ہم کس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ آج جی سب سے پہلے تو ایک میں تھوڑی سی جو سوالات آتے ہیں آپ کے پروگرام کے بعد، اس میں ایک تھوڑی سی میں وضاحت دینا چاہتا ہوں کہ قرآن میں سائنٹیفک اشاروں کا مقصد کیا ہے اور ہم کیوں اس ریلیونس سے پڑھ رہے ہیں۔ ایکچول اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو تخلیق کی نا، وہ اس لیے کی، اس کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تاکہ وہ اس نیچر کو تسخیر کر سکے۔ ٹھیک ہے، نیچر کو تسخیر کرنے سے کیا مراد ہے؟ فار ایگزامپل، آپ یہ انسان نے یہ دیکھا کہ ایک لکڑی کا بڑا سا درخت جو ہے وہ پانی پہ تیر رہا ہے، صحیح، لیکن ایک لوہے کی چھوٹی سی سوئی وہ پانی میں ڈوب جاتی ہے۔ وہ یہ ایک نیچر ہے، ٹھیک ہے۔ اب انسان نے کیا کیا، اس نیچر میں انٹرفیئر کی اور لوہے کی اس نیچر کے اوپر قابو پایا۔ اس نے دیکھا کہ جو اچھال کی قوت ہے وہ اس کے ویٹ اور اس کے سرفس ایریا سے پرپورشنیٹ ہوتی ہے، تو اس نے اب دیکھیں کہ لوہے کو بھی ترا دیا پانی کے اوپر، کتنے بڑے بڑے شپ بنے ہوئے ہیں اور وہ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس نے نیچر کو تسخیر کیا۔ تو قرآن میں سائنٹیفک اشارے دینے کا مقصد یہ تھا کہ تم نیچر کو تسخیر کرو، اس کو فتح کرو نیچر کو۔ تو اب آج میں جو آپ کو بات بتانے والا ہوں اس میں یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے کہا کہ میرے اس نبی سے آنے سے پہلے انسانیت گمراہی میں مبتلا تھی۔ بے شک۔ تو میں اس پہ دیکھتا ہوتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے سارے سائنٹیفک نظریات جو ہیں نا، وہ آج غلط ثابت ہو چکے ہیں۔ اس کا مطلب وہ سارا کچھ ہی گمراہی تھی۔ تو پانی جو ہے نا جی، آج پانی پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ جی جی، واٹر سائیکل پہ کہ پانی جو ہے یہ، چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا اور سائنس نے بھی بعد میں اسے پروو کر دیا کہ ہر حیات جو ہے وہ پانی سے پیدا ہوئی ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سر ولیم جیمز نے کہا کہ آل لائف از کریٹڈ آؤٹ آف واٹر۔ بالکل دونوں پیرلر جملے ہیں۔ تو انسان چونکہ پانی سے، حیات پانی سے تخلیق ہوئی، انسان کی زندگی پانی پہ ڈپینڈنٹ ہے، اور پھر جو کچھ انسان کھاتا پیتا ہے وہ بھی پانی سے ہی، ان کی زندگی بھی پانی پہ ڈپینڈنٹ ہے۔ تو پانی بہت اہمیت رکھتا ہے انسان کی زندگی میں۔ بالکل۔ تو شروع سے ہی پانی کے بارے میں انسان تجسس میں مبتلا تھا کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے۔ صحیح۔ تو آپ بھی دیکھیں نا کہ پتہ نہیں کتنے کروڑوں سال سے لائف جو ہے اس پلینٹ پہ چل رہی ہے، اور پانی اس لائف کا ایک امپارٹنٹ کانسٹیچوئنٹ ہے، لیکن اس کے باوجود پانی ختم نہیں ہو رہا۔ پانی آئی جا رہا ہے، ہم یوز کیے جا رہے ہیں، پانی آئی جا رہا ہے، یوز کیے جا رہے ہیں۔ تو پہل جو تھا نا، جو سائنٹیفک نظریات تھے وہ پلیٹو اور ایرسٹوٹل کے تھے، اور انہوں نے یہ دنیا کو یہ بتایا ہوا تھا کہ جو ہوائیں ہیں نا جی، یہ سمندر کی سرفس سے پانی کو اڑاتی ہیں اور انٹیریئر آف دی لینڈ میں لا کے پھینک دیتی ہیں، جس کو ہم رین کہتے ہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ انٹیریئر آف لینڈ میں جب گرتا ہے پانی تو وہ زمین میں جذب ہوتا ہے۔ تو وہاں انہوں نے کہا جی کہ سیکرٹ رستے ہیں، خفیہ کوئی رستے ہیں، جس کا ایرسٹوٹل نے نام رکھا ٹارٹیرس۔ وہ ٹارٹیرس اس نے رستوں کا نام رکھا کہ ان کے ذریعے پانی واپس جو ہے وہ سمندر میں آتا ہے، اور پھر ہوا اس کو اچھالتی ہے اور بارش بن جاتی ہے۔ صحیح۔ اچھا، اس پہ پوری قائم رہی، میرا مطلب ہے سائنٹیفک تھیوری اسی کے اوپر چلتا رہا۔ اب 1580 میں، 16ویں صدی میں، سر برنارڈ پیلسی جو تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو بات ہی ساری غلط ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ پانی جو ہے نا، یہ ایواپوریٹ ہوتا ہے سمندر کا، اوپر جاتا ہے گیس فارم میں، صحیح، اور پھر اوپر جا کے تو ہواؤں کی وجہ سے ٹھنڈا ہوتا ہے، اور پھر ہوائیں جو ہیں وہ اس کو بادل بناتی ہیں، اور ہوائیں جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بادلوں کے ٹکڑوں کو اکٹھا کرتی ہے، بڑا بادل بناتی ہے، اور وہ بڑا بادل جب جو ہے اس کا بوجھ ہیوی ہو جاتا ہے اور
اس میں اس وقت پھر زمین کے اوپر گرتا ہے. صحیح. اب افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں قرآن آیا اب 7ویں صدی عیسوی میں. صحیح. ٹھیک ہے جی 600 کچھ میں, اور یہ واٹر سائیکل بیان ہو رہا ہے 1580 میں 16ویں صدی میں. اب دیکھیں اس کے درمیان تقریباً 1000 سال 900 سال کا وقفہ بن جاتا ہے. صحیح. لیکن قرآن وہ ہو بہو وہی بات کر رہا تھا واہ واہ سبحان اللہ. جو برنارڈ پیلسی نے کی, اور ایک جگہ نہیں کر رہا تھا, 10-15 جگہ کے اوپر کر رہا تھا. میں 3-4 آپ کو ریفرنس دے دیتا ہوں. سورہ نور کی جو آیت نمبر 48 اور سورہ اعراف کی جو ہے وہ آیت نمبر 57, ان دونوں کو آپ ملا کے پڑھیں تو یہ سیم وہی واٹر سائیکل ہے, ایگزیکٹ ڈیٹو الفاظ میں وہی واٹر سائیکل ہے جو برنارڈ پیلسی نے بیان کیا ہے. اور یہ ہم جو تھے ہم سوئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, اس واٹر سائیکل کو ایکسپلور کر کے انہوں نے دنیا میں بہت ساری ایجادات کی, موسموں پہ کنٹرول حاصل کیا, موسم کی پریڈکشن کے بارے میں کنٹرول حاصل کیا, فصلوں کو اب وہ آرٹیفیشل رین پہ بھی چلے گئے ہیں. ہاں جی. ٹھیک ہے, تو یہ سارے کا سارا واٹر سائیکل کو کنٹرول تھا. جیسے میں نے اپنی گفتگو آغاز کیا تھا کہ مقصد کیا ہے کہ تم نیچر کو تسخیر کرو. ٹھیک ہے, تو انہوں نے اس کو ڈھونڈا اور نیچر کو تسخیر کر لیا. ہمیں اللہ بار بار یہ کہہ رہا تھا, اور اللہ تعالیٰ اس جو آیات میں نے بتائی ہیں, ایک میں اللہ تعالیٰ یہ کہتی ہے کہ تم عقل والوں غور کیوں نہیں کرتے. ہاں جی. اور ایک میں اللہ کہتی ہے تم ابھی بھی اللہ سے نہیں ڈرتے, یا ابھی بھی اللہ کا ذکر نہیں کرتے کہ تمہیں میں یہ واضح حقیقتیں بیان کر رہا ہوں. ایگزیکٹ وہی اللہ تعالیٰ نے ان 2 آیات میں واٹر سائیکل بیان کیا کہ ہوائیں جو ہیں یہ اٹھاتی ہیں, اور اللہ نے لفظ یوز کیا کہ میرا مطلب ہے جس طرح سمجھ لیں کہ امپریگنیٹ ہوتی ہیں ہوائیں اور بوجھل ہو جاتی ہیں, اور پھر وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو طے بطے ملا دیتی ہیں بادل کے, اور پھر ایک بڑا سا پہاڑ بناتی ہیں, اور اس میں سے پھر اللہ پانی برساتا ہے, اور وہ پانی جو ہے وہ مردہ زمین کے اوپر گرتا ہے, اور زمین جو ہے وہ پھر آپ کے لیے اناج اور غلہ پیدا کرتی ہے. تو یہ ایگزیکٹ وہی الفاظ ہیں جو واٹر سائیکل کے ہیں. اچھا, اس کے بعد ایک اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں گا آج کہ واٹر سائیکل میں کنڈنسیشن کا پروسیس بھی بیان کیا گیا تھا کہ سنو فال کیسے ہوتا ہے, اولے کیسے پڑتے ہیں. تو سورہ میرا خیال ہے آ جاتی ہے اعراف کے بعد سورہ نور. سورہ نور کی آیت نمبر 24 میں ایگزیکٹ کنڈنسیشن کا پروسیس جو ہے نا وہ بیان کیا گیا ہے. بالکل اسی طرح سنو فلیکس کیسے بنتے ہیں. ٹھیک ہے, اور لفظ باردن کا یوز کیا گیا ہے کہ اس سے برف آتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے, اور مثلا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ پانی ہے, ہوائیں جو ہیں یہ بادلوں کو لے کے چلتی ہیں, اور پھر ماؤنٹینز بن جاتے ہیں بادلوں کے. ٹھیک ہے, اور اگر کبھی آپ نے ایئر ٹریول کیا ہو تو جہاز جب بادلوں کے اوپر چلا جاتا ہے تو نیچے آپ کھڑکی کے ساتھ آپ بیٹھے ہو تو ایسے لگتا ہے کہ پہاڑ پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے, دراصل وہ بادل ہوتے ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس میں پھر برف اس میں سے گرتی ہے. ٹھیک ہے, اور باقاعدہ لفظ یوز کرتا ہے اللہ تعالیٰ برف کا, بارد کا. ٹھیک ہے نا, اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ وہ پھر میں جس کو چاہتا ہوں جس کی طرف اس کو موڑ دیتا ہوں. تو یہ پورا سنو فالنگ کا, سنو فلیکس اینڈ ہیل سٹورم کا جو ہے نا جی, یہ پورا پروسیس جو ہے وہ اس آیت میں سورہ نور کی جو آیت ہے نا اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے, اور یہ وہ ایگزیکٹ وہی ہے. تو اس کے اوپر بھی ہم نے کوئی کام نہیں کیا. صحیح بات ہے. اچھا, اس کے بعد ایک اور بڑی خوبصورت آیت آتی ہے, اور وہ آج میں آپ کو میرا مطلب حیران کروں گا اس کے اوپر. یہ آج کے پروگرام کی سب سے بڑی ایک گفتگو ہوگی کہ دنیا ابھی پہنچی ہے وہاں تک, ابھی یہ سمجھ لیں کہ 15, 20, 40 سال کے اوپر. ٹھیک ہے, قرآن سورہ رعد کی آیت نمبر 17 میں کچھ بیان کر رہا ہے. قرآن کہہ رہے ہیں کہ بارش گرتی ہے اور پھر ندی نالے اپنی مقدار کے مطابق بہہ نکلتے ہیں. یہ اب میں قرآن کا ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی, کہ ندی نالے اپنی مقدار کے مطابق بہہ نکلتے ہیں, پانی کے اوپر جاگ اڑتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے, اس جاگ میں وہ بھی ہوتا ہے جس کو تم آگ پہ پگلاتے ہو,
اور زیورات بناتے ہو اور دوسرا سامان بناتے ہو، اور پھر جاگ جو ہے وہ تو اڑ جاتی ہے، اور وہ چیز جو انسانوں کے منافع کے لیے ہوتی ہے وہ زمین پر بیٹھ جاتی ہے۔ اب یہ ذرا غور کریں اس کے اوپر کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے اور انسان جو ہے نا یہ کہاں تک گیا ہے۔ یہ میں آپ کو ایگزیکٹ جو ہے نا جی اس کا ترجمہ بتا دیتا ہوں۔ اسی نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اپنی اپنی وسعت کے مطابق نالے بہہ نکلے، پھر پانی کے ریلے نے اوپر چڑھے جاگ کو اٹھا لیا، اور اس چیز میں بھی جس کو آگ میں ڈال کر جلاتے ہو، زیور یا ساز و سامان کے لیے، اسی طرح جاگ ہیں، اسی طرح اللہ حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے۔ اب جاگ تو نکارہ ہو کر اڑ جاتا ہے، لیکن جو لوگوں کو نفع دینے والی چیز ہے وہ زمین پر بیٹھ جاتی ہے۔ اللہ اسی طرح مثالیں بیان کرتا ہے، اور یہ فا یم کسو فی الارض یعنی بیٹھ جانا جو ہے نا زمین کے اوپر۔ اب اس میں اللہ نے اور مثلا اللہ نے آپ کو ایک پلیسر گولڈ کے بارے میں بتایا ہے۔ عبدالسلام کون سی صورت اور کون سی آیت ہے؟ سر یہ سورہ رعد کی ہے، سورہ رعد آیت نمبر 70۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہ پلیسر گولڈ کی ٹیکنالوجی ہے، موسٹ ریسنٹ سائنٹیفک ٹیکنالوجی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ دریاؤں کے پانی میں نے تمہارے لیے سونا رکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، میرے جتنے بھی سننے والے ہیں میں ان کو اسی وقت گزارش کروں گا، ابھی گوگل پہ جائیں اور پلیسر گولڈ کو جا کے سرچ کریں، آپ کو بتائے گا کہ پلیسر گولڈ صرف دریاؤں میں ہوتا ہے۔ اور اللہ یہاں واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ اس سے جس کو تم آگ میں تپاتے ہو اور پھر اس سے زیورات بناتے ہو، اور دوسرا یعنی ہیوی میٹل جو ہے، ایکچولی یہ پروسیس یہ ہوتا ہے کہ کسی پہاڑ میں، کسی کان میں سے، کسی غار میں کہیں سے کہیں کوئی ہیوی میٹلز کے ذخائر ہوتے ہیں منرلز کی شکل میں، وہ جب دریا بہہ رہا ہوتا ہے تو وہ پانی کے ساتھ ساتھ اس کے چھوٹے چھوٹے ذرات آتے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، وہ ذرات پانی اچھل رہا ہوتا ہے تو وہ جاگ بنتی ہے، جب وہ سیٹلمنٹ ہوتی ہے نا تو آہستہ 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 وہ ذرات جو ہے وہ نیچے بیٹھتے چلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، ہمارا دریائے سندھ جو ہے دیٹس اے ریچ آف پلیسر گولڈ، اور رب کعبہ کی قسم کہ میں نے وہاں سے ریت منگوا کے اپنے دفتر میں رنگ محل سے سنیارے منگوا کے اس کو گرم کر کے اس میں سے سونا بھی نکالا تھا۔ اچھا۔ اور وہ سونے کی وہ ایک کیس تھا میرے پاس، اس میں نہیں جاتا، لیکن یہ واقعی آئی پریکٹیکلی پرفارم دس تھنگ ان مائی آفس، رنگ محل سے سنیارے بلا کے، اور اس پانی کی اس ریت سے ہم نے سونا نکالا تھا۔ اور ہاں پلیسر گولڈ باقاعدہ 91.9% پیورٹی تھی اس گولڈ کی۔ ٹھیک ہے، اور آپ اندازہ کریں اور اللہ آپ کو کیا دے۔ مجھے افسوس کی بات یہ کہنا پڑتی ہے کہ اللہ نے آپ کو اس کتاب میں پتہ نہیں کون کون سے خزانوں سے، اور ہم اس کتاب کو مانتے بھی ہیں، اس پہ ایمان بھی رکھتے ہیں، اور اسے پسے پشت بھی ڈالتے ہیں۔ ہم نے اس کو پڑھا ہی نہیں، ہم نے اس کو دیکھا ہی نہیں، اس یہ کہہ کیا رہی ہے ہم نے دم درود کی کتاب بنا دیا۔ حکومتی سطح پر دریافت، سر حکومتی سطح پر پتہ ہے ان کو، اس کے اوپر ایک سکینڈل بھی ہوا تھا، اسی سکینڈل کو میں نے انویسٹیگیٹ کیا تھا، وہ میں اس طرف نہیں جاتا، لیکن دریائے سندھ کی جو ساحل ہے اور تربیلا ڈیم کی جو ریت ہے دیٹ از ریچ ود دا پلیسر گولڈ۔ ٹھیک ہے نا، اور یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آپ کو قرآن میں کہ یار 1400 سال پہلے کا بتایا ہوا تھا، آج اگر تم نے اس قرآن کو پڑھا ہوتا، اس کے اوپر غور کیا ہوتا، اللہ تمہیں کیا کہہ رہا ہے، تم کہاں سے کہاں پہنچ جاتے۔ یہ اب آپ کو کوئی بات نہیں بتا سکتا جب تک وہ لیٹسٹ ٹیکنالوجیز نہیں پڑھے گا۔ آج کے دور کا انسان قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتا جب تک وہ لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کا علم حاصل نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے نا، اس لیے یہ اس کو برائے مہربانی اس کو پڑھنا شروع کریں، اس کو ختم اور کل اور دم درود کی کتاب نہ بنائیں۔ This is the manual of the universe، اور یہ بھیجا گیا ہے آپ کو دنیا میں حکمرانی کروانے کے لیے۔ یہ بھی تو کہا گیا عقل والوں کے نشانیاں، عقل والوں کے لیے نشانیاں۔ عبدالسلام صاحب بڑی خوبصورت آپ نے آج کی بھی بات کی، اور میرے لیے تو بریکنگ نیوز تھی کہ دریائے سندھ کی مٹی کے اندر سونا ہے۔ تو اب تو آپ بڑے لوگوں نے وہاں جا کے چیک کرنا ہے، آپ پلیسر گولڈ کر لیں، آپ سرچ کر لیجئے گا، پلیسر گولڈ لکھیں، تربیلا اور سندھ، جی تربیلا اور سندھ میں، جی تربیلا کی اپ اسٹریم میں، اگر آپ درائے اٹک سے اپ اسٹریم کی طرف جائیں تو آپ کو ابھی بھی لوگ سونا ڈھونڈتے ہوئے ملتے ہیں، میں دیکھ کے مل کے آئے ان سے۔
عبدالسلام صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کل دوبارہ اپنے ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں گے نئے موضوعات کو لے کر. آج کے لیے مجھے اور شہر بانو کو اجازت دے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.